ایک بوڑھی عورت گر پڑی. میں نے بھاگ کر اسے جلدی سے اٹھایا. اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی اور بولی, بیٹا تو نے مجھے اٹھایا ہے, رب تجھے اٹھائے گا. ویسے یار حد ہی نہیں ہوگی. ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا ہوا تھا, خبردار تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے. وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس گیا اور بولا, او ماما اکیڑی دے دیتی ہے, وہ کینسر والی دے, کینسر والی. ٹریننگ کے دوران ایک آفیسر سپاہی نے پوچھا کہ رب نواز تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رب نواز بولا, سر یہ بندوق ہے. آفیسر, رب نواز یہ صرف بندوق نہیں ہے, یہ تمہاری عزت ہے, یہ تمہاری شان ہے, یہ تمہاری ماں ہے, ماں. آفیسر پٹھان سے, گل خان تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گل خان, سر یہ رب نواز کی ماں اور ہماری خالہ ہے. دو سردار بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. امتحان میں سوال آیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے. دونوں نے الگ الگ جواب لکھے. استاد نے پوچھا کہ تم دونوں نے اپنے والد کا نام ایک ہی کیوں نہیں لکھا؟ ایک سردار بولا, او جی سر پھر تسی کہنا سی نقل ماری ہے. ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی کہ باقی سہولتیں بھلے بڑھائیں نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے. ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا کہ لوٹا چین سے بندھا ہوا ہے, آپ نہیں. آپ کی اپنی منزل مقصود تھوڑی آگے کھسکا لیں. شکریہ. لڑکی, بھائی جان راستہ تو دے دو. شیدہ بولا, ایک تو تم لڑکیاں اتنا کنفیوز کرتی ہو نا کہ بس یا تو بھائی کہو یا پھر جان کہو. لڑکی لڑکے سے, جب میں پاس ہوئی تھی تو میرے پاپا نے مجھے 5,000 کا ایک سوٹ لے کر دیا تھا. لڑکا بولا, بس 5,000. جب میں فیل ہوا تھا میرے پاپا نے مجھے 1.5 لاکھ کا رکشہ دے کر دیا تھا. ایک سردار جی اپنے کندھے پر ایک طوطا بٹھا کر جا رہے تھے. راستے میں ایک آدمی انہیں روک کر پوچھا کہ بھائی یہ کون سا جانور ہے؟ تو طوطا ایک دم سے بولا کہ بھائی یہ سردار جی ہیں. بیوی اپنے شوہر سے, تم اگر ساری دنیا بھی ڈھونڈو گے نا تو مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی. شوہر بولا, تم کیا سمجھتی ہو کہ میں دوسری بھی تمہارے جیسی ڈھونڈوں گا؟ حد کرتی ہو بیگم تم بھی. تلاش گمشدہ ایک بچہ غائب ہو گیا. کسی نے اس بچے کی تصویر تلاش گمشدہ کے طور پر فیس بک پر ڈال دی تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے, اور ساتھ لکھا کہ آپ لوگ اس تصویر کو فارورڈ کریں. شام کو وہ بچہ تو گھر واپس آ گیا, لیکن آج 1 سال پورا ہو گیا ہے اور اس بچے کی تصویر اب بھی فارورڈ ہو رہی ہے, اور وہ بچہ اب جہاں بھی جاتا ہے لوگ اسے پکڑ کر اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں. ایک کالے رنگ کی لڑکی کو جن ملا. جن بولا, کیا حکم ہے میرے آقا؟ لڑکی, میرے پر لگا دو. جن نے اس کے پر لگا دیے. لڑکی نے پوچھا کہ کیا میں پری لگ رہی ہوں؟ جن بولا, انی دیے تو ڈینگی مچھر بن گئی ہیں. آج بڑے دنوں کے بعد بابا جی سے ملاقات ہوئی. سوچا کچھ انمول باتیں پوچھی ہیں. میں نے پوچھا کہ بابا جی موقع کسے کہتے ہیں؟ بابا جی پہلے تو مسکرائے, پھر پیلے پیلے دانت نکال کر ہنستے ہوئے بولے, جب مچھر بیوی کی گال پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو موقع کہتے ہیں. مریض ڈاکٹر سے, ڈاکٹر صاحب مجھے ایک عجیب سی بیماری ہو گئی ہے, جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. ڈاکٹر بولا, یہ بیماری نہیں, یہ تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دل کی سنو, پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب بندہ دھک 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 کا کیا مطلب سمجھے. یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا. ہوا کچھ یوں کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں ان پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید کر لے آیا. گاڑی نام میں رکھی گئی تھی. جب گھر پہنچا اور ابا جی کو صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے بہت مارا. لیکن اگلے دن جب صبح صبح سب سو کر اٹھے تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی. سب سے زیادہ چیخیں میری بلند تھی کیونکہ گاڑی واپیا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے کے لیے آئے تھے. پھر کیا, ابا جی نے دوبارہ میری پھینٹی لگائی. بیوی کچن سے بولی, سنتے ہو جی میں دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں. شوہر بولا, ارے
وہ کیسے؟ بیوی: اب تو مجھ سے روٹیاں بھی جلنے لگی ہیں۔ شادی شدہ آدمی اگر اپنی بیوی سے تنگ ہو جائے تو وہ دوسری شادی کا سوچتا ہے، اور اگر اپنی بیوی سے خوش ہو تو وہ پھر بھی یہی سوچتا ہے تاکہ خوشی دگنی ہو جائے۔ ایک دفعہ میں نے بابا جی سے پوچھا: بابا جی، آخر میں کب اپنی بیوی کے سامنے پورا منہ کھول سکتا ہوں؟ بابا جی نے انتہائی نایاب الفاظ بولے: بیٹا، صرف جمائی لیتے وقت۔ ہماری سرائیکی اتنی میٹھی زبان ہے کہ اگر کسی نے آپ کو پاگل بھی کہنا ہو تو کہتے ہیں: سائیں، تساں بھی بادشاہ بندے ہو۔ لڑکا: آخر تم لڑکیاں سسرال جاتے وقت روتی کیوں ہو؟ لڑکی: اگر تم کو کوئی گھر سے دور لے جا کے جھاڑو پوچھا لگوائے تو کیا تم ناچو گے؟ آج میں آپ کو عورت کے برداشت کرنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ مشتاق صاحب: بیگم، جب کبھی مجھے غصہ آتا ہے میں نہ جانے تمہیں کیا کیا کہہ جاتا ہوں، مگر سلام ہے تمہاری عظمت کو، تم ایک لفظ نہیں کہتی اور میری تمام باتیں خاموشی سے برداشت کر جاتی ہو۔ آخر تم اپنا غصہ کس طرح کنٹرول کرتی ہو؟ بیگم مشتاق: جب بھی کبھی میری تم سے لڑائی ہوتی ہے میں اپنے لال رنگ کے مخملی جوتوں کو نکال لیتی ہوں اور انہیں سکون سے بیٹھ کر صاف کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ مشتاق صاحب: کیا جوتوں کی گرد صاف کرنے سے واقعی انسان کو صبر آ جاتا ہے؟ بیگم مشتاق: ہاں مشتاق، جب صفائی تمہارے ٹوتھ برش سے کی جائے تو آ جاتا ہے۔ کالج میں اعلان ہوتا ہے جن لڑکوں نے اپنی سائیکل کالج کے سامنے گرلز ہاسٹل میں پارکنگ میں کھڑی کی ہے وہ اپنی سائیکل وہاں سے ہٹا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اعلان ہوتا ہے صرف 10 سائیکلوں کو ہٹانے کے لیے جو 400 طلبہ گئے ہیں وہ کلاس میں واپس آ جائیں۔ ایک سردار جی اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ کل رات میں باتھ روم وچ گیا تے اتنے کموڈ اتنے سپ بیٹھا ہوا سی۔ سردارنی: ہائے میں مر گئی۔ پھر تسی کی کیتا؟ سردار جی: پھر میں کی کرنا سی، میں سپ نو کیا کہ سپ جی تسی آرام نہ کر لو، میری تے وچ ہی نکل گئی ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دماغ کے ہوتے ہوئے خیال دل میں کیوں آتا ہے؟ ایک سردار نے ایک کسان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان: یہ کپاس کا کھیت ہے جس سے کپڑا بنتا ہے۔ سردار: او اچھا، اب میں سمجھا۔ اچھا، کہ جس پودے سے شلوار بنتی ہے وہ پودا کون سا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی نئی شادی ہو یا نئی نئی حکومت، خوشخبری سب کو ایک سال میں ہی چاہیے۔ ایک شیخ صاحب نے اپنے داماد کو تحفے میں چیس بورڈ یعنی کہ شطرنج دیا۔ داماد نے پوچھا یہ کیوں دیا؟ شیخ صاحب نے جواب دیا میں ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی شادی پہ گھوڑے، ہاتھی اور نوکر تحفے میں دینا چاہتا تھا اور آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ پہلا سردار دوسرے سے: ارے یار تجھے بس میں لڑکی سے تھپڑ کیوں پڑا؟ دوسرا سردار: پتا نہیں یار، میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ میری فوٹو نیچے گر گئی ہے، بہن جی ذرا اپنی ساڑی اوپر کر لیں، میں نے فوٹو لینی ہے۔